اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ خدا ہے عزیز و خدائی میں یکتا، محمد ہمارے رسالت میں یکتا، خواجہ اللہ رکھا شاہ پیر طریقت ہے مرشد ہمارے ولایت میں یکتا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شاہدین کا تشریف لانا مبارک، شاہدین کا تشریف لانا مبارک، مبارک مبارک یہ آنا مبارک۔ چراغوں سے گھر جگمگانا مبارک، چراغوں سے گھر جگمگانا مبارک، گلی جھنڈیوں سے سجانا مبارک۔ اور رسول خدا کی نبی مصطفیٰ کی، رسول خدا کی نبی مصطفیٰ کی محبت دلوں میں بسانا مبارک، رسول خدا کی نبی مصطفیٰ کی محبت دلوں میں بسانا مبارک۔ خدا کی بڑائی کا اقرار کر کے، خدا کی بڑائی کا اقرار کر کے رسالت کا نعرہ لگانا مبارک، خدا کی بڑائی کا اقرار کر کے رسالت کا نعرہ لگانا مبارک۔ جنہیں آمد شاہ کی سچی خوشی ہے، جنہیں آمد شاہ کی سچی خوشی ہے انہیں جشن آمد منانا مبارک، جنہیں آمد شاہ کی سچی خوشی ہے انہیں جشن آمد منانا مبارک۔ عروس ایک دن کان میرے سنیں گے، حشر کا میدان ہوگا، عروس ایک دن کان میرے سنیں گے ولادت کے نغمے سنانا مبارک، عروس ایک دن کان میرے سنیں گے ولادت کے نغمے سنانا مبارک۔ ہم تو صلاۃ کے بعد صدر مجلس پیر طریقت امیر شریعت واقف اسرار و رموز حقیقت شیخ المشائخ حضرت الحاج قبلہ خواجہ پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین درگاہ مقدسہ سہو چک شریف، معزز محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر، آج صوفی نعمت علی قادری صاحب نے اپنے گھر کے اندر ذکر مصطفیٰ کی بزم کو سجا دیا۔ میری اور آپ کی خوش بختی کہ ہم اس بزم میں آ کر بیٹھے، فیضان مصطفیٰ بھی مل گیا، فیضان حضور قلندر کبریا بھی مل گیا۔ آج کا دن چونکہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، آج 7 ستمبر ہے، ہم الحمدللہ تعالی مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے
جتنے بھی انبیاء لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجے وہ سب حق ہیں. مسلمان وہ ہے جو جناب سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ہر نبی کی تعظیم کرتا ہے، ہر نبی پر ایمان رکھتا ہے اور ہر نبی کو مانتا ہے، اور سب کو مان کر رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کے زلف والے، یاسین کے سحر والے، طٰہٰ کی شان والے، علم نشرح کے سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، مازار کے کاجل والے، والعصر کے زمانے والے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی خیر کثیر والے مصطفیٰ کو آخر زمان رسول مانتا ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی آیا، نہ آ سکتا ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا. قیامت آ جائے گی، میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ شان اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی، اور اپنے پیارے حبیب کو ان عزتوں سے میرے رب نے نوازا کہ کرسی خدا کی ہے لیکن عزت مصطفیٰ کی ہے، فرشتے خدا کے ہیں، خادم میرے مصطفیٰ کے ہیں، قلم خدا کا ہے، تحریر مصطفیٰ کی ہے. قلم خدا کا ہے، تحریر میرے مصطفیٰ کی ہے، عرش خدا کا ہے، قدم میرے مصطفیٰ کا ہے، کوثر خدا کی ہے، وراثت مصطفیٰ کی ہے. کوثر خدا کی ہے، وراثت میرے مصطفیٰ کی ہے. جنت خدا کی ہے، ملکیت مصطفیٰ کی ہے. جنت خدا کی ہے، ملکیت میرے مصطفیٰ کی ہے. مخلوق خدا کی ہے، امت میرے مصطفیٰ کی ہے. نبی خدا کے ہیں، مقتدی میرے مصطفیٰ کے ہیں. آسمان خدا کا ہے لیکن اس پر چرچے میرے مصطفیٰ کے ہیں. بخشش خدا کی ہے پر شفاعت میرے مصطفیٰ کی ہے. کائنات خدا کی ہے لیکن یہ ساری صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. کرم خدا کا ہے تو رحمت مصطفیٰ کی ہے. بیان خدا کا ہے تو زبان میرے مصطفیٰ کی ہے. سلطنت خدا کی ہے اور بادشاہی میرے مصطفیٰ کی ہے. سلطنت خدا کی ہے، بادشاہی میرے مصطفیٰ کی ہے. نعمتیں خدا کی ہیں، تقسیم مصطفیٰ کی ہے. وہ بندے خدا کے ہیں، محفل مصطفیٰ کی ہے. بندے خدا کے ہیں، محفل مصطفیٰ کی ہے. اور ہم آج ختم نبوت پہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح معجزات مصطفیٰ کے اندر یہ معجزات ہیں کہ اگر نگاہ مصطفیٰ کی ہے تو مازاغ میرا خدا کہتا ہے. ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں، ید اللہ قرآن کہتا ہے. زبان مصطفیٰ کی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرا خدا کہتا ہے. زمانہ مصطفیٰ کا ہے، قسمیں میرا خدا اٹھاتا ہے. نالین میرے مصطفیٰ کے ہیں، عزت عرش کو ملتی ہے. اور ہاں قدم مصطفیٰ کے لگتے ہیں. قرآن میں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. اور جس طرح یہ سارے معجزات اللہ رب العزت نے میرے حبیب کو عطا فرمائے
کہ کنکریاں کافروں کے ہاتھوں میں ہیں، کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑتی ہے، اشارہ میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے، درخت زمین کو چیرتے ہوئے آ جاتے ہیں، اشارہ میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ جس طرح سارے معجزات اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائے، اسی طرح یہ معجزہ بھی میرے رب نے عطا فرمایا کہ میرا محبوب نبیوں میں آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، خاتم النبیین۔ یہ ختم نبوت پر ایمان لانا یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی دنگا فساد نہیں ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ ختم نبوت پہ ایمان رکھنا یہ قرآن کا حکم ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اور ختم نبوت پر ایمان لانا اور حضور کی ختم نبوت کا اقرار و تکرار کرنا اور لوگوں کو سناتے پھرنا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی بھی سنت ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سارے کے سارے قرآن کے اندر جہاں بھی میرے رب نے فرمایا وہاں یہ فرمایا پیارے حبیب جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے، جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے، کہیں ماں باپ کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی پورے قرآن کے اندر ماں باپ کا ذکر نہیں ہے، اور قرآن مجید کے اندر 100 مقامات پر ختم نبوت کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ کتنے؟ 100 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی ختم نبوت کا اعلان کروایا ہے، اور یہ میرے خدا نے سب انبیاء سے فرمایا کہ تم سے بعد آنے والا رسول، اور حبیب سے فرمایا آپ سے پہلے جو گزر گئے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس بات کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ منکرے ختم نبوت تیرے انکار پہ تف، منکرے ختم نبوت تیرے انکار پہ تف، تیرے کردار پہ لعنت، تیرے افکار پہ تف، دل تیرا بغض رسول عربی سے ہے برا، دل تیرا بغض رسول عربی سے ہے برا، تیری صورت پہ تیرے جبہ و دستار پہ تف، تیری صورت پہ تیرے جبہ و دستار پہ تف، اور رہ کے اس دہر میں اس دہر کے مالک سے دگا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ تیرا کھائیں اور تیرے گیت نہ گائیں، عجب کتے ہیں کھانے غرانے والے، اور نالے بیک لیں، تیری بادشاہی میں پلیں بڑھیں، تیرا صدقہ کھائیں، آگے سے گوریں، کتے بھی روٹی پاؤ تو چپ کر کے کھا کے بند ہے، دوجہ دن شامیوں سے بوئے ہوندہ ہے۔ سرکار کے در، سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، یہاں تو مانگ کے دیکھو، رہ کے اس دہر میں اس دہر کے مالک سے دگا، تجھ سے غدار پہ تھو، تجھ سے بد اتوار پہ تف، تجھ سے غدار پہ تھو، تجھ سے بد اتوار پہ تف، زہر اگلتا ہے شہنشاہ دو عالم کے خلاف، زہر اگلتا ہے شہنشاہ دو عالم کے خلاف، تیری آواز پہ لعنت، تیرے گفتار پہ تف، تیری آواز پہ لعنت، تیرے گفتار پہ تف، اور تیرے باطن کی خباثت سے ہے واقف عارف، تیرے باطن کی خباثت سے ہے واقف عارف، پیکر جہل تیری ہستی بیکار پہ تف، اور تیری ہستی یہ ابو جال کا پیکر لے کے تو بیٹھا بڑا بیٹھا ہے، صدیق اکبر کا نوکر بن کے بیٹھ، فاروق اعظم کا غلام بن کے بیٹھ، عثمان ذو النورین کا نوکر بن کے بیٹھ، علی کا غلام بن کے بیٹھ،
پھر دیکھ مصطفیٰ تجھ پر کرم کیسا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ ختم نبوت، یہ مولویوں کی لڑائی نہ آپ اسے سمجھیں۔ آج اگر علماء نہ بولتے تو تیری اسمبلی کے اندر تیرے ملک میں ڈاکہ پڑ چکا تھا۔ ختم نبوت کے لٹیروں نے ڈاکہ ڈال دیا تھا، اور یہ قانون جسے آج میرے وطن عزیز ملک خداداد عرض وطن پاکستان میں 50 سال ہو چکے ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کو اور آج 7 ستمبر 2024 ہے، یہ 50 سال ہو گئے کہ تیرے ملک میں اس قانون کا نفاذ ہوا، تیرے ملک کے اندر، تیرے پارلیمان کے اندر اس قانون کا نفاذ ہوا، جس قانون کو میرے رب نے 1450 سال پہلے نہیں بلکہ کائنات کی تخلیق سے قبل مصطفیٰ کی ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔ کائنات کے اندر جو پہلی وحی ہے، اس کا جو ون لائنر موضوع ہے وہ موضوع محمد ہے۔ کیا؟ وہ موضوع محمد ہے، ون لائنر موضوع۔ جیسے آج یہ ہمارا گفتگو کر رہے ہیں نا، تو موضوع ہے ختم نبوت۔ اب یہ تو ون لائنر موضوع ہے، اب اس کے اندر جو کلام ہوگا وہ اس کا حسن ہوگا اور اس سے ریلیٹڈ ہوگا۔ پہلی جو وحی ہے اللہ رب العزت کی اپنے نبی کی طرف، وہ ہے محمد، اس کا موضوع سخن ہے محمد، اور اس کے اندر جو گفتگو ہے وہ ختم نبوت ہے، وہ ختم نبوت محمد مصطفیٰ ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلی وحی، توجہ بالا علی گل نہیں، سمجھنے کے لیے ہے۔ پہلی وحی آدم علیہ السلام سے ہے۔ آدم علیہ السلام کہاں آئے؟ ہند میں۔ کہاں آئے؟ بولو ذرا، یہ باتیں بھی یاد کرنے والی۔ آدم علیہ السلام کہاں آئے؟ ہند میں۔ آج کے دور میں وہ علاقہ سری لنکا کا بنتا ہے۔ اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا وہ کہاں آئی؟ عرب میں۔ جنت سے بھیج دیے گئے۔ اب آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے نا تو وحشت محسوس کرنے لگے۔ اجنبیت، بھئی بندہ کلہ آوے تو نمی جگہ تے آ جائے، محسوس ہوتا ہے نا اجنبیت، وحشت تاریخ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل حکم ہو رب جلیل، جاؤ آدم کے پاس کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ پتا چلا اذان جو ہے یہ رحمت کی دلیل بھی ہے، وحشت کو ختم بھی کرتی ہے، اور یہ ہم کیوں جب اذان سنتے ہیں تو الفاظ دہراتے ہیں تاکہ ہماری زبان سے بھی جاری ہو جائیں۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر کیا کیا؟ اذان کا حکم ہوا، آدم زمین پہ پہنچے اور جبرائیل آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ اذان جب سنی نا تو جناب آدم کا فوراً خیال لفظ محمد کیا آیا، فوراً خیال لفظ محمد کی طرف آیا، وحشت ختم ہوئی، جی لگنے لگا۔ حضرات گرامی قدر، پہلی وحی جب آدم سے رب نے کی اس وقت ہوئی جب آدم علیہ السلام کی توبہ کو شرف قبولیت ملی۔ کیا اسی آنے ساڑھے نال کو کلام نہیں کرنا، ساڑھے نال کو کلام نہیں کرنا، ساڑھے ابے نال ادوں ہویا جدو اس توبہ کی تھی۔ ذرا غور کیا ہم نے؟ کیا وجہ علی جوہری سے کلام ہوتا ہے، غریب نواز سے کلام ہوتا ہے،
साहू के ताजदार से कलाम हुआ, मेरे और आपके साथ नहीं होता। क्यों? असी गंड खोल दे ही नहीं, गंड मार के रखने तौबा वाले पासे आउंदे ही नहीं, हम तौबा की तरफ आते ही नहीं। आदम अलैहिस्सलाम ने जब तौबा की, तौबा कैसे हुई, शर्फ़े कबूलियत कैसे मिला? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका मेरी तौबा कबूल फरमा ले। खालिक़ आलम के ने फरमाया, तुझे क्या मालूम मोहम्मद का, तुम कहां मिले उनसे? या अल्लाह मिला नहीं, मैंने अर्श के पायों पे भी मोहम्मद मोहम्मद पढ़ा है, जन्नत के पत्तों पे भी मोहम्मद मोहम्मद पढ़ा है, और जिब्राइल ने भी आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात की है। या अल्लाह उस मोहम्मद का सदका। अब अल्लाह वही फरमाने लगा, अल्लाह कलाम करने लगा। सुनिए जरा, अल्लाह कलाम करने लगा तौबा के बाद। पहली वही है, पहली वही पहले नबी पर। मौजू क्या है? मोहम्मद। मौजू क्या है? मोहम्मद। उसमें उन्वान क्या है? उसमें जो गुफ्तगू है वो हुजूर के खत्म नबुव्वत पर है। कहा, प्यारे आदम, ये मेरा आखिरुज़्ज़मां रसूल है, ये तमाम नबियों, पहले भी नबी है, आएगा तमाम नबियों के बाद, और ये मेरा आखिरी नबी होगा। अच्छा, खातमुर रसूल भी कहा गया है कुरान की एक मुकाम पर। मैंने जो आयत पढ़ी वो खातमुन नबीयीन है। अल्लाह ने खातिमुर रसूल भी कहा है, खातमुन नबी भी कहा है। उसकी वजह क्या है? अगर खातमुर रसूल कहा जाता तो फिर ये गुमान किया जा सकता था कि रसूल तो आखिरी है, नबी कोई हो सकता है। भाई हर रसूल नबी होता है, हर नबी रसूल नहीं होता। तो जो है यार, हर नबी रसूल नहीं होता, हर रसूल नबी होता है। नबी 1,24,000 है, सारे के सारे नबी हैं, रसूल 313 है। अल्लाह फरमाया, ये खातमुन नबीयीन, मेरे मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ये मेरा आखिरी नबी है। सुनो हदीस मुबारका, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, किसे बंदे मल बनाया होवे, उन्हें बड़ा ही चंगा बना छड़िया होवे, बड़ा खूबसूरत बनाया होवे, कोई कसर ना छड़ी होवे, ते उस मल दे फ्रंट उते एक राजे लगन वाली, जेड़ा बंदा आवे आके वेखे, मल दी तारीफ करे, कोठी दी तारीफ करे, बंगले दी तारीफ करे, भाई क्या बात है, बड़ी सोहनी कोठी बनाई सी। फरमाते ने, कसरे अंबिया की वो आखिरी ईद मैं मोहम्मद रसूल, कसरे अंबिया की वो आखिरी ईद मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। एक कलमा पढ़ने आना सी। मैं आपको इस मौजू पे बड़े दकीक नुक्ते नहीं सुना रहा, बड़ी सादी बात कर रहा हूँ ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। एक कलमा पढ़ने आना सी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, हूं बजे ने 10:30, असी 10:30 बजे इस जलसे च मौजूद आ, असी की आखांगे, हम इस वक्त इस जलसे में मौजूद हैं। ते राती 3 बजे असी आखांगे कि 10 बजे जलसे च बैठे सां, जलसे में थे, ते मगरिब टाइम असा आख्या कि रात जलसे में बैठेंगे, रात जलसे में बैठेंगे। कुर्बान जाऊं, रब ने अपने प्यारे हबीब का ये जो कलमा मैं और आप पढ़ते हैं ना, यही खत्मे नबुव्वत की दलील है कि 1450 साल पहले भी ये था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, 100 साल पहले भी ये सी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आज भी ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, 100 साल बाद
کیے محمد اللہ کے رسول ہیں، 1000 سال بعد کیے محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک یہی ہوگا، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ختم نبوت کی بین دلیل ہے۔ بھئی اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تھے، آدم آئے، دور آدم، پیارے مصطفیٰ یاد کرو دور ابراہیم کو، یاد کرو دور نوح کو، یاد کیا جائے اسماعیل کی قربانی کو، لیکن سب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آج بھی وہ موجود ہیں، کہا علاقے محدود، زمانے محدود، نام محدود، امت محدود، لیکن میرا مصطفیٰ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اور میرے مصطفیٰ کی امت بھی آخری امت ہے۔ میرے مصطفیٰ کی امت بھی آخری امت ہے، میرے نبی کی شان وہ شان ہے، وہ مقام ہے، وہ عرفان ہے، وہ ایقان ہے کہ میرے نبی جیسی نہ شان پہلے کسی کو دی گئی ہے، کیونکہ سارے نبی میرے نبی سے پہلے ہیں، بعد میں ہے ہی نہیں۔ کہا میرے مصطفیٰ کی جو شان ہے، میرے کریم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، ولا فخر، انا عاقب، میں عاقب ہوں، ولا فخر۔ پوچھا یا رسول اللہ عاقب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو آخر پہ آنے والا ہوتا ہے۔ نبوت ازل سے ہے، نبوت ازل سے ہے۔ حدیث جابر عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس شے کی تخلیق فرمائی؟ قربان جاواں غور کرو، ما کانا وما یکون دا علم رکھن والے پیارے مصطفیٰ اے نہیں فرمایا پیارے جابر مینوں کی پتہ ہوئے، میں تے مکے پیدا ہویا، عبداللہ دے گھر آیا، عبد المطلب دے خاندان چایا، آمینہ دی گود چایا، میں نے نہیں پتا ہوئے، میرے تو پہلے عیسیٰ گزرے، موسیٰ گزرے، اسماعیل گزرے، ابراہیم گزرے، 1,34,000 انبیاء گزر گئے، میں نے نہیں پتا پہلے کیڑی شہری تخلیق ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا فوراً ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جابر میرے نور کی تخلیق فرمائی، پھر عرش لو قلم کرسی۔ قربان جاواں حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے خاتم النبیین ہیں؟ کوئی اجتماع دا فیصلہ نہیں سی کہ بھئی نبیوں کو کٹھیاں کرو تو پھر اعلان کرنے آخری کیڑا ہوئے گا، نہیں، صلاح تے نہیں گل پائی گئی کہ آدم تشریف لے آندے نے، پھر انہوں نے صلاح کریں گے، پھر ابراہیم آؤں گے انہوں نے صلاح کریں گے، پھر اسماعیل آؤں گے انہوں نے صلاح کریں گے، سارے آ جان گے، سارے نے پوچھ دے رہاں گے۔ ایک گل صلاح نال نہیں ہوئی، اے حکم ہے۔ آپ کب سے خاتم النبیین ہیں؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام اس وقت ابھی پانی اور گارے کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، میں اس وقت بھی آخری نبی تھا، میں اس وقت بھی آخری رسول تھا۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام سب سے آخر پر، لیکن ازل سے مصطفیٰ ہیں، ابد تک مصطفیٰ ہیں، ہر دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے، ہر دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے۔ جو انبیاء پہلے آئے وہ یہ کہتے آئے کہ ہمارے بعد آخر الزمان رسول کی جلوہ گری ہوگی، یہ میں اور آپ بھی نبیوں والا کام کر رہے ہیں، یہ ان کی سنت ہے کہ میرے آقا کی جلوہ گری ہو گئی، میرے آقا کی تشریف آوری ہو گئی، اور ہاں یہی تو میرے اعلیٰ حضرت نے اس بات کی طرف عکاسی فرمائی ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ قادیانی وہ مرزے کے جو حواری ہیں، یہ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلا جو محاذ آرائی فرمائی، حضور کے بعد سب سے پہلے جو جنگ کا اعلان کیا گیا وہ ختم نبوت کے لیے تھا۔ میں اور آپ آج ختم نبوت کا نام نہیں لینے والے، میں اور آپ ختم نبوت کا پہرا نہیں دینے والے۔ ختم نبوت کا پہرا اسلام کے پہلے خلیفہ، مجاہد اول، خطیب اول اسلام صدیق اکبر نے دیا ہے۔ جنگ یمامہ کے اندر کہو میرا کچھ رہتا تو رہے، نہیں رہتا نہ رہے، لیکن مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی یہ نہیں میں کر سکتا۔ مجدد گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب جب سڑکوں پہ نکلے نا تو کسی نے کہا پیر جی تواڈا کام ہے آستانے دے بہنا تویز دھاگا دینا، تو تسی سڑکے پہ ختم نبوت کے لیے، تو مجدد گولڑا نے فرمایا میں ایسی بے غیرتی پیری نہیں کرتا، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، مصطفیٰ کے نام پر جان دینے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت حضرت ہمارے دادا پیر مرشد حضرت امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کے ساتھ دیگر مشائخ نے ان کی صدارت میں لاہور آ کر ڈیرہ لگا لیا۔ مرزے آکھا جی لاہور آجو میں مناظرہ کرنا چاہنا، آپ فرمایا آجا، اپنا وطن اپنے آستانے چھڑ کے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ ہے دین بھائی۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرات گرامی قدر اپنے آستانوں کو چھوڑا، لاہور میں آ کر بیٹھ گئے، لیکن وہ سامنے نہیں آیا کیونکہ آ سکتا ہی نہیں تھا۔ کیسے آتا؟ ادھر مصطفیٰ کے غلام بیٹھے تھے، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ تو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ کذاب لعین آتے رہیں گے، کذاب لعین آتے رہیں گے، اور لیکن ان کی جو نبوت ہے وہ جھوٹی ہے، اور میرے مصطفیٰ کے بعد ہم تو آج کسی کو صحابی نہیں کہہ سکتے، تو جو ہے ہم تو آج کسی کو صحابی نہیں کہہ سکتے۔ بھئی جب صحابی نہیں کہہ سکتے تو پھر نبی کیسے کہہ سکتے؟ اور صحابی نہیں کہہ سکتے ہم تو کسی کو تابعی بھی نہیں کہہ سکتے، اور جب تابعی نہیں کہہ سکتے تو صحابی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور حضرات ہم تو آج کسی کو غوث الاعظم عبد القادر جیلانی بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو کسی کو داتے علی حجویری بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم اتنے بے ہوش لوگ نہیں، ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے اور تعلیم قرآن سے پائی ہے، اور وہ مرزا قادیان کا جھوٹا لعین، مرزا قادیان غلیظوں کا پیر تھا، کذاب تھا، لعین و خبیث کبیر تھا، مرنا اسے نصیب ہوا، لیٹرین میں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ او پائی اے مور ساڑھے دادا پیر و مرشد لائی سی ہو دے ہوتے، ہم کیوں آج بات نہ کریں؟ حضرت امیر ملت نے فرمایا جاؤ مرزا 24 گھنٹے کے اندر لیٹرین کے اندر پیشاب کی حالت وچ مرے گا۔ ایک بندہ آگے بیٹھا کول آندہ حضور ایڈا وڈا الٹیمیٹم دے چھڑیا جے، اینے گھنٹے ہو گئے نے اینے رہ گئے نے، فرماتے نے چپ کر جا، میں نے جو کہا اپنے مصطفیٰ سے پوچھ کے کہا ہے، میں نے جو کہا اپنے مصطفیٰ سے پوچھ کے کہا،
مرزے کے حواری آئے پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس اسی زرانی میں لاہور آ کر کہتے ہیں ایسا کریں مرزا کہتا ہے کہ مجھے وہی آئی ہے استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشر اے دیکھو جڑا فرشتہ ہوندہ ہے وہ ناسی ٹیچی ٹیچی اور مرزا اندہ میرے کو فرشتہ ہوندہ ہے وہ نائے ٹیچی ٹیچی اندازہ کر لو اور اس کی خباست اگر میں آپ کو سناؤں جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس نے لکھا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے اس نے ہمیں امت مسلمان کو گالی دی ہے اس کی کتاب کا میں لفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں حضرات تو اس نے کہا جی مجھے وہی آ گئی ہے کہ تم وہاں نہ جانا تم قتل ہو جاؤ گے تو لہذا میں نہیں آؤں گا تو ایسا کرو کہ کوئی ایسا مریض کوڑا جس کو کوڑ پڑا ہو ایک میرے کو لا جائے ایک تواڈے کو لا جائے تو تسی بھی اس نو اللہ دے حکم نال شفا دیو تے میں بھی اس نو اپنے معجزے نال شفا دینا اے اس نے آکھیا پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا اوے لائنو تسی کوڑے دی گل کر دیو میرے کول کو مردہ لے آؤ مینوں کسی قبر تے لے جاؤ میں انہوں بھی زندہ کر دیاں گا بعد وچ ایک بندے عرض کی تھی میرے منیر دے اندر لکھیا اس بندے آکھیا کہ حضور تساں ایڈی بڑی گل کر دیتی ایڈا بڑا چیلنج کہ مینوں کسی پرانی قبر تے لے جاؤ بندہ زندہ کر دیاں گا آپ نے فرمایا چپ کر جا اے میرے نبی دی ناموس تے پہرے دا ٹائم سی سرکار مینوں راتی فرما چھڈیا سی میرے علی تو جو بھی آکھے گا ہو جائے گا تو جو بھی آکھے گا ہو جائے گا حضرات امام الانبیاء کے غلاموں میرے نبی کے ساتھ محبت کرنا یہ امت مسلمہ کی بقا و سالمیت کی دلیل ہے آج امت مسلمہ رسوا کیوں ہے آج طرح طرح کے مسائل امت مسلمہ پہ کیوں ہیں آج طرح طرح کے یہ بے شمار ایسی طاغوتی سازشیں ہمارے اوپر مسلط کیوں ہیں کیونکہ ہم نے در مصطفیٰ سے اپنے دلوں کے رشتے کو دور کر لیا ہم نے عشق رسول اپنے سینے سے کم کر دیا ہے یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں آج ہم نے اپنی عبادت گاہوں میں تماشے لگا رکھے ہیں آج ممبروں پر بیٹھ کر طرح طرح کی بکواسات ہیں لڑائی جھگڑے ہیں آج ہم نے اولیاء اللہ کے عرصوں کو میلے بنا لیا ہے آج ہم نے جو عبادت گاہیں تھیں جہاں اولیاء کے پاس آ کر لوگوں کے دل روشن ہوتے تھے ہم نے وہاں کنجر خانے لگا لیے ہیں یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے آج امت مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہی ہے آج مسلمانوں کا کیا حال ہے آج طاغوت کو یہود کو ہنوز کو تیری کوٹھی کار اور بینک بیلنس میں کوئی خطرہ نہیں ان کو خطرہ اس عشق رسول سے ہے اقبال نے ایک صدی قبل اس کی طرف اشارہ دیا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو آج روح محمد بدن تمہارے مضبوط ہیں کھانا 7 پلیٹیں ہم کھا لیتے ہیں کوٹھی بینک بیلنس ہے اگر نہیں ہے تو ہمارے سینوں میں عشق رسول نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ہماری زبانوں میں مصطفیٰ کے اذکار نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ہمارے دل جو ہیں وہ عبادت میں کیوں سکون نہیں پاتے بھائی کیا وجہ ہے مساجد کو تو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں مینارے بڑے بلند بنے ہوئے اچھے سے اچھے کاری رکھے ہوئے کیا وجہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا کیا وجہ ہے عبادت میں سکون نہیں ملتا کیا وجہ ہے بھائی یہ وجہ ہی مٹانے کے لیے اجمیر میں ہند میں غریب نواز آئے تھے وہ وجہ آج بھی موجود ہے یہ کیوں غریب نواز نے آ کر محفل سما کا آغاز کیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا یہ لوگ قرآن
مسلمان تو دور نے، لہذا اے ہندو سکھ نے، ان کا کام ہے یہ باجے سرنگیاں بجانا، لہذا ہم بھی ان کو اس طریقے سے اپنے قریب کرتے ہیں، بعد میں اللہ کے رسول کا ذکر پیش کرتے ہیں۔ علی اجویری سے لے کر آج تک اولیاء نے ہم پر محنت کی، ہمیں سکھایا، لیکن ہمارے اندر کیا ہے آج بھی؟ ہم نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا، چہرہ تو قبلے کی طرف کر کے ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، لیکن دل مصطفیٰ کی طرف کر کے اللہ اکبر نہیں کرتے۔ حضرات آج بقا سالمیت اسی میں ہے، سوچک شریف کا پیغام یہی ہے کہ جس طرح اپنے چہروں کو اپنے روح کو قبلے کی طرف کرتے ہو، اپنے دل کو مصطفیٰ کی طرف کرو، اپنے دلوں کو گنبد خضرا کی طرف کرو، اور پھر دیکھو عشق رسول کی شمع کو روشن کر کے کہ پھر جب تمہارا رخ قبلے کی طرف ہوگا، پھر قبلے والے کا کرم بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگی، اور تمہارے دل میں خشیت بھی پیدا ہوگی، تمہارے دل میں للہیت بھی پیدا ہوگی۔ ہمارا اور آپ کا تعلق یہ لائیو اس وقت پوری دنیا میں سب سن رہے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا تعلق یہ نذرانوں کے لیے اور کھانوں کے لیے نہیں ہے، حاشا للہ، یہ ممبر رسول پر بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کا جو میں سفر کرتا ہوں وہ صرف اس لیے کہ عشق رسول کی شمع کو روشن کیا جائے، عاقبت کو درست کیا جائے، اور اپنا وہ ٹوٹا ہوا رشتہ ٹوٹا نہیں لیکن کمزور ضرور پڑ چکا ہے، اس کو گنبد خضرا کے ساتھ مضبوط کیا جائے، حضور کی غلامی کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح کس قدر مضبوط کیا جائے، اور بقا سالمیت صرف اسی میں ہے، اس کے علاوہ اگر سالمیت سمجھو تو نہیں، اس کے علاوہ بقا نہیں، بالکل نہیں، بقا اور سالمیت ہے تو صرف اس میں ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ بھئی جہاں اجالے کی ضرورت ہے وہاں بھی اجالا کب ہوگا؟ جب عشق رسول کی شمع روشن ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، یہ ماہ ربیع النور شریف اپنی پر نور بہاریں لے کر آیا ہے، پر کیف بہاریں لے کر آیا ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے، رمضان بھی آتا ہے، گزر جاتا ہے، اور ہم ان 30 دنوں کو قید خانہ سمجھ کے گزارتے ہیں۔ یہ ماہ ربیع النور بھی آیا، گزر جائے گا، لیکن شومائی قسمت، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے وہ نور، وہ کیف، وہ چاشنی حاصل نہیں کرتے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت ہم پہ یہ کرم فرما رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد پاک کے دن ہے، ولادت پاک کے دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ رب اپنے بندوں کو بخش رہا ہے۔ بخشش مانگو، ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم روٹی مانگتے ہیں، ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم کپڑا مانگتے ہیں، ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم پیسہ مانگتے ہیں، محدود سوچ ہے ہماری۔ اب بندے آندے نے بندے نو تکنا نا، بندہ کڈا کوئے او دے نال 2 لفظ بولو، کہ چیک کرو یہ اصل کی ہے، آندے نا، یہ انسان ہے کہ کمینہ ہے، 2 لفظ بولو، اس کے خیال کے تخیلات ہیں وہ تمہیں بتائیں گے اس کی چاہت کیا ہے۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں نا، لیکن ہم جب آپ سلام لیتے ہیں نا تو سلام لیتے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تم کتنے پانی میں ہو، تمہاری چاہت کیا ہے۔ حضرات اپنے آپ کو، اپنے تعلق کو قائم کرو، مضبوط کرو،
30 سال سے بندہ مرید ہے، پیر صاحب کو ملتا ہے ننگے سر ملتا ہے، 40 سال سے بندہ پاس بیٹھنے والا ہے، اس کو بیٹھنے کا ادب اور حیا ہی نہیں، تو کیا ادھر سے نگاہ کرم ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمت فرماتا ہے کہ جو میرے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اس خلوص سے آتا ہے، خشیت سے آتا ہے، یہاں یہ آستانہ، یہ درگاہ، یہ کسی کی محتاج نہیں ہے، ہم اپنے اللہ کے محتاج ہیں۔ تو حضرات یہاں بھی آنے سے پہلے ایک تیاری ہونی چاہیے کہ ہم نے محفل میں جانا ہے۔ اب یاد گئے ہو کدی گندے کپڑے کیوں جاؤ نہ پٹھے وڑ دے اسے تحمت نال ویاہ ٹور جاؤ۔ بندے آگے نہ ہو شادی تے جانا ہے، کپڑے نوے پانے، تو ہم اتنے گئے گزرے کہ جب آپ ہمیں ملیں تو آپ گھر سے نکلیں تو آپ کو خیال ہی نہ ہو کہ ہم نے ملنا کس سے ہے، کیونکہ شیخ ایک ایسا وسیلہ ہے اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اور یہاں اس بات سے تو غرض ہی نہیں ہوتی کہ یہ ملے وہ نہ ملے، وہ ملے وہ ملے، اساں کیڑا گرائی کرنی بھائی، اساں کیڑے دانے منگنے کہ 2 بوریاں تے 4 بوریاں نان، یہ در سرکار ہے۔ یہ ادھر مدینے سے جو فیضان کا جو مدینے سے سمندر آ رہا ہے، یہ اس سمندر کی لہریں ہیں، اس لیے گھر سے نکلو تو یہ خیال ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، ظاہر بھی نظروں کو دکھانے کے لیے، اور سرکار فرماتے ہیں باطن کو سنوارو۔ جس دل کو اللہ رب العزت 70 مرتبہ ہر روز اپنی نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ بھئی سلام لین دی کیڑی گل ہے، ہاتھ تے ملائی چھڑنا ہوندہ ہے، لیکن توجہ، اگر توجہ نہ آئے تو ہاتھ ملانے کا فائدہ نہیں ملتا۔ وہ توجہ حاصل کیا کرو، وہ توجہ لیا کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ 20 ربیع الاول شریف، 20 ربیع الاول شریف بمطابق 25 ستمبر بروز بدھ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور قبلہ عالم کا ایک روزہ عرس مبارک آستانہ عالیہ ساؤ چک شریف پہ انعقاد پذیر ہوگا۔ میری طرف سے آستانہ عالیہ کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو فردن دعوت ہے، سب ضرور تشریف لائیں، حضور قبلہ عالم کے فیضان کو حاصل کریں۔ یہ نوجوان جو ہیں جو ڈیوٹی کر سکتے ہیں وہ ایک دن پہلے آئیں تاکہ آ کر انتظامات کریں، انصرام کریں اور حضور قبلہ عالم کے فیضان کو ہم سب حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ محفل سما کا بھی تھا تو 21 ستمبر کو ڈاکٹر احسان صاحب بیٹھے ہیں، وہاں رتہ رائیاں میں محفل میلاد النبی بڑا عظیم و شان ہوگا، تو وہاں آپ کو کافی طویل خطاب سنائیں گے، وہاں ضرور آئیں سب اور حضور علیہ السلام کا ذکر کریں۔ یہ دن بھی ذکر مصطفیٰ میں گزرنا چاہیے، ساؤ چک شریف کا پیغام یہ ہے، یہ دن بھی ذکر مصطفیٰ میں گزرے، رات بھی ذکر مصطفیٰ میں گزرے، اور ہماری ہمتن گوش یہ توجہ اور یہ اعلان اور یہ حکم ہے، اور ہماری اپنی بھی کیفیت یہ ہے کہ دن بھی ذکر رسول میں گزرے، رات بھی ذکر رسول میں گزرنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ کرو تو ذکر یار، دیکھو تو روئے یار، چلو تو سوئے یار، دل پھڑکے تو جستجوئے یار۔ یہ اپنے دلوں کو پاک کریں، دلوں سے منافقت کو ختم کیا جائے۔ دلوں میں ایمان کی رمق آتی تب ہے جب نفاق نکلتا ہے۔ یزید نو ایمان نہیں ملیا، کیونکہ نفاق موجود یزید کو ایمان نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا بھائی؟ کیونکہ اس کے اندر منافقت تھی، عبادت میں بھی خشیت نہیں ملتی۔ کیوں؟
کیونکہ توجہ نہیں، عبادت میں جب تک بندے کی توجہ اتحادی نہ ہو تو خشیت نہیں ملتی۔ اسی طرح ادھر آستانے پہ شیخ کی توجہ بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک آپ کے اندر وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے بھئی لو ہے نا تو مقناطیس تو موجود ہے، تو لوہے کو خالص ہونا چاہیے۔ آپ مقناطیس نہیں مطلب بڑی پھوں پھاں جو وہ اساں بڑی شیاں وہ میں نے پتہ ہے، لیکن لوہا تو خالص بنو، مقناطیس تو موجود ہے، اس مقناطیس سے تاکہ کنیکشن مکمل ہو جائے، ہم جڑ جائیں۔ اے شہباز ورگے دیوانے دی محفل دیکھو کتنی روحانیت نال ہوندی، بندہ سادہ ہے، ان پڑھ ایڈا کو مالدار تے چودھری بھی نہیں، ایڈا کو سیٹھ بھی نہیں، اے بابا صدیق بیٹھا پر دیوانہ بندہ۔ میں تقریر کی تھی تے اے بابا صدیق منو کہن لگے کہ میرے گھر نہیں یہ تقریر ہو سکتی۔ میں انہوں نے گل سنائی، میں کہا بابا جی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ وسلم تو جمعہ پڑھایا آپ نے، خطاب کیتا جمعہ دا، تو جمعہ جدو پڑھا کے دنیا ساری ٹر گئی نا تو حضرت صاحب بیٹھے تھے کہ بابا آگئے۔ آجی شفاقت صاحب ساڑھی پیسے اور بندے نال یاری نہیں صرف ہوندی، ساڑھی عاشقہ نال یاری۔ بابا آگے آخدہ ہے پیر جی بڑی دوروں پیدل آیا، سالے دو ترے ٹردیاں تھک گیا، پہنچ نہیں سکیا، تو میرے آن تو پہلے واز ہو گیا تو میں تو اڈا واز نہیں سن سکیا۔ حضرت صاحب فرماندے نے بابا ایتھے بہو، سامنے بٹھایا تے آپ ہی بہ گئے ممبر تے، تو جمعے والا سارا ہی واز انہوں سنا دیتا۔ وہ جڑا کول بندہ سی نا خادم کہندا حضور کمال گل ہے، اے بابے دے کہن تے تساں پھر گھنٹہ وہی گل مغز ماری کیتی تے بابے نو راضی کیتا۔ آپ فرمایا بھائی جس رب واسطے تانوں سنایا اس رب واسطے اے نا شاہ نال اسی راضی نہیں ہوندے، انہاں دی ضرورت بھی کوئی نہیں، اے تہاڈا اظہار ہے، بلکہ اے اتے سٹن نالوں انج پیش کرو، کھلے پیش کرو تو جتنے مرضی پیش کرو، کروڑا بھی کرو تو میں انکار نہیں کرتا۔ کیونکہ میرے شیخ دی آستانے تے ایک کروڑا ہون پاوے لکھا ہون پاوے 100 ہون، ایک قرآن دی خدمت واسطے خرچ کیتے جا رہے ہیں۔ 100-200 بھائی اتے سٹ کے دے نالے سانو کر دے ہو بدنام، اساں پیران دے پیسے بڑے سٹے کروڑوں دیو بھائی، انکار نہیں، کیونکہ قرآن کے لیے ہے۔ جس دن ہم اپنی ذات کے لیے مانگیں گے تو میرے شیخ کا فرمان آپ نے سنا نہیں؟ آپ نے فرمایا تھا، اکثر فرمایا ہے کہ اپنی ذات کے لیے ہم یہ طلب کریں تو روز محشر ہمارا گریبان اور تمہارا ہاتھ ہوگا، لیکن مصطفیٰ کے دین کے لیے، مصطفیٰ کے پیغام کے لیے اور اللہ کے قرآن کے لیے جو بھی پیش کرو وہ کم ہے، اور جتنا بھی کرو اتنا ہی تھوڑا ہے۔ کیونکہ یہ مصطفیٰ کے دین کے لیے، ہم تو مصطفیٰ کے نوکر ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ اپنی تو اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے غرض نہیں۔ اے میں باہر دے ملکاں چ گیا تو 2-4 بندے نہیں مینوں آ کے ملے، شاید پروگرام ویندے ہونا، تو بندے سوچ دے نے کہ 500 ریال ہوئے، کوئی 1000 پاؤنڈ ہوئے تو اسی پیران نو ملیے۔ حضرات تساں اے تکیا میں جتھے جتھے بھی جا کے بیٹھا میرے پیر نے اتھے لنگر چلایا ہے، اور جو آیا ہے یہ عادت جو ہمیں خاندانی ملی ہے، اساں اتھے بیٹھ کے بھی پوچھیا بھائی روٹی کھایا، چائے پلاؤ، انہوں پانی پلاؤ۔ ہم 500 ریال یا 1000 پاؤنڈ کے محتاج نہیں ہیں، ہم اس کے کرم کے محتاج ہیں، کیونکہ ان کا کرم ہے میری زندگی کے ساتھ، ایسا کرم ہوا ہے نہ ہوگا کسی کے ساتھ۔ ہم ان کے کرم کے محتاج ہیں، اور یہ لنگر، یہ دسترخوان اور یہ ہمارا آنا جانا یہ ان کے کرم سے چلتا ہے، اور آپ بھی ان کے کرم کے محتاج بن جائیے۔
مصطفیٰ کے کرم کے محتاج بن جائیں تو میرا خدا ان پر رحمت فرماتا ہے۔ اب چونکہ نعمت صاحب بھی ان میں رکھا تھک نہ جان تے انہوں نے جلدی ہونا تے اللہ صاحب نے عمل دی توفیق عطا فرمائے تے 20 ربیع الاول شریف سارے ضرور تشریف لے آؤ، 21 ستمبر بھی آؤ، ہر جگہ جتھے جتھے میرے حضور دا ذکر آؤ، میرے حضور کا ذکر جہاں جہاں ہے آؤ، رات بھی حضور کا ذکر کریں گے، دن بھی حضور کا ذکر کریں گے۔ یار زندہ صحبت